اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آج کا سبق سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ ولا تحسبن، اور آپ ہرگز خیال نہ کریں، الذین، ان لوگوں قتلوا جو شہید کر دیے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، امواتاً مردے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، یرزقون، رزق دیے جاتے ہیں۔ اور آپ ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے مردہ خیال نہ کریں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں۔ فرحین، وہ خوش ہوتے ہیں، بما آتاہم اللہ، جو ان کو عطا فرمایا اللہ نے، من فضلہ، اپنے فضل سے، ویستبشرون، اور وہ خوش ہوتے ہیں، بالذین، ان لوگوں سے، لم یلحقوا بہم، جو ان کو نہیں ملے، من خلفہم، ان کے پیچھے سے، اللہ خوف علیہم، ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ وہ اس اللہ کے فضل سے خوش ہوتے ہیں جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا، اور وہ ان لوگوں سے خوش ہوتے ہیں جو ان کو پیچھے ہیں اور ان کو اب تک نہیں ملے، کہ ان پہ کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ یستبشرون، وہ خوش ہوتے ہیں، بنعمت من اللہ، اللہ کی نعمت و فضل اور فضل سے، وان اللہ لا یضیع، بے شک اللہ نہیں ضائع کرتے، اجر المؤمنین، مومنوں کا اجر۔ وہ اللہ کے فضل اور اللہ کی نعمت سے خوش ہوتے ہیں، بے شک اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں فرماتے۔ الذین استجابوا، وہ لوگ جنہوں نے حکم مانا، للہ والرسول، اللہ اور رسول کا، من بعد ما، اس کے بعد کہ، اصابہم القرح، ان کو زخم پہنچے تھے، للذین احسنوا، جنہوں نے اچھائی کی، نیکی کی، منہم، ان میں سے، واتقوا، اور تقوی اختیار کیا، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ مومن وہ لوگ ہیں جنہوں نے زخم پہنچنے کے بعد اللہ اور رسول کا حکم قبول کیا یا حکم مانا، ان میں سے جن لوگوں نے اچھائی کی ان کے لیے اور تقوی اختیار کیا، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ الذین قال لهم الناس، وہ لوگ جن سے لوگوں نے کہا، ان الناس قد جمعوا لکم، بے شک لوگ تمہارے لیے جمع ہو رہے ہیں، فاخشوہم، تم ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا، اس بات نے بڑھا دیا ان کے ایمان کو، وقالوا، اور انہوں نے کہا، حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، اور اللہ تعالیٰ بہترین کام بنانے والا ہے۔ مومن وہ لوگ ہیں کہ جن کو لوگوں نے کہا کہ بے شک لوگ تمہارے لیے جمع ہو رہے ہیں، تم ان سے ڈرو، فزادہم، تو اس بات نے ان کا ایمان بڑھا دیا، اور انہوں نے کہا ہمیں اللہ کافی اور بہترین کام بنانے والا ہے۔ فانقلبوا، وہ لوٹے، بنعمت من اللہ، اللہ کی نعمت لے کر اور فضل لے کر، لم یمسسہم سوء، انہیں کوئی برائی نہیں پہنچی، واتبعوا رضوان اللہ، انہوں نے پیروی کی اللہ کی رضا کی، واللہ ذو فضل عظیم، اللہ بڑے فضل فرمانے والے ہیں۔ انما ذالکم الشیطان، یقیناً یہ شیطان، یخوف، ڈراتا ہے، اولیاء، اپنے دوستوں سے، فلا تخافوہم، تم ان سے نہ ڈرو، وخافونی، مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ یہ شیطان اپنے دوستوں سے تمہیں ڈراتا ہے، تم ان سے نہ ڈرو، اور تم مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ ولا یحزنک، اور آپ کو غمگین نہ کریں، الذین، وہ لوگ، یسارعون، جو جلدی کرتے ہیں، فی الکفر، کفر میں، انہم لن یضروا اللہ شیئا، بے شک وہ کچھ بھی اللہ کا نقصان نہیں کر سکیں گے، یرید اللہ، اللہ چاہتے ہیں، اللہ یجعل لہم، کہ نہ ہو ان کے لیے یا نہ بنائے ان کے لیے، حظًا فی الآخرہ، آخرت میں حصہ، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ آپ کو وہ لوگ غمگین نہ کریں جو کفر میں جلدی کرتے ہیں، بے شک وہ اللہ کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہو۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر خرید لیا ایمان کے بدلے میں، لن یضروا اللہ شیئا، وہ ہرگز اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ولا یحسبن الذین کفروا، ولا یحسبن، ہرگز نہ خیال کریں، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، انما نملی لہم، کہ بے شک ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں، خیر لانفسہم، یہ بہتر ان کے جانوں کے لیے، انما نملی لہم، یقیناً ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں، لیزدادوا اثما، تاکہ وہ بڑھتے رہیں گناہوں میں، ولہم عذاب مہین، ان کے لیے ذلت والا عذاب ہوگا۔ وہ لوگ ہرگز وہ لوگ جن کو جو کافر ہیں، وہ یہ خیال نہ کریں کہ ہم ان کو جو مہلت دے رہے ہیں یہ ان کی جانوں کے لیے بہتر ہے، یقیناً ہم ان کو اس لیے مہلت دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہوں میں بڑھتے رہیں اور ان کے لیے ذلت والا عذاب ہوگا۔ ما کان اللہ،
اللہ ایسا نہیں ہے لیذر المؤمنین کہ وہ چھوڑ دے مومنوں کو علامہ انتم علیہ اس حالت پر جس پر تم ہو، حتیٰ یمیزا یہاں تک کہ جدا کرے گا الخبیثہ ناپاک کو من الطیب پاک سے، وما کان اللہ اور اللہ ایسا نہیں ہے لیطلعکم کہ تمہیں مطلع کرے علی الغیب غیب پر، ولکن اللہ لیکن اللہ یجتبی منتخب کرتا ہے من رسولی اپنے رسولوں میں سے من یشاء جسے چاہتا ہے، فآمنوا باللہ ورسولی تم ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسولوں پر، وإن تؤمنوا تتقوا اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو فلکم اجر عظیم تمہارے لیے بڑا اجر ہوگا۔ اللہ ایسا نہیں ہے کہ مومنوں کو اس حال میں چھوڑے جس حال میں تم ہو یہاں تک کہ وہ ناپاک کو پاک سے علیحدہ کرے گا۔ اللہ ایسا بھی نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب فرما لیتا ہے۔ تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اگر تم ایمان لاؤ تقوی اختیار کرو گے تمہارے لیے بڑا اجر ہوگا۔ ولا یحسبن الذین ہرگز نہ خیال کریں وہ لوگ یبخلون جو بخل کرتے ہیں بما آتاہم اللہ اس پر جو ان کو اللہ نے دیا ہے، من فضلی اپنا فضل اپنا مال، ہوا خیر اللہم کہ وہ ان کے لیے بہتر ہے، بل ہوا شر اللہم بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے، سیطوقون ان قریب ان کو توق پہنایا جائے گا، ماں اس چیز کا بخلو بھی جس سے بخل کر رہے ہیں۔ کب توق پہنایا جائے گا؟ یوم القیامہ قیامت کے دن۔ وللہ میراث السماوات والارض اور اللہ ہی کی میراث ہوں گے آسمان اور زمین، واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہیں۔ ہرگز وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں یہ خیال نہ کریں کہ جو ان کو اللہ نے اپنا فضل و مال دیا ہے کہ وہ ان کے لیے بہتر ہوگا، وہ بخل ان کے لیے بہتر ہوگا بلکہ وہ ان کے لیے شر ہوگا، برا ثابت ہوگا۔ سیطوقون ان قریب ان کو اس مال کا جس سے بخل کرتے ہیں توق پہنایا جائے قیامت کے دن، اور آسمان و زمین اللہ کے میراث ہوں گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہیں۔ اب تفسیر دیکھیں۔ آیت نمبر 169 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ہیں تم انہیں مردہ خیال نہ کرو، مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں۔ پہلے بھی سورہ بقرہ میں ایسی آیت گزری تھی، ہم نے تمہیں بتایا تھا کہ شہید اللہ کے ہاں زندہ ہوتے ہیں، انبیاء بھی زندہ ہوتے ہیں اور عام لوگوں میں بھی زندگی ہوتی ہے، لیکن زندگی کے آثار تھوڑے سے کم ہوتے ہیں، اور جتنا مرتبہ بڑھتا ہے اتنا زندگی کے آثار زیادہ ہوتے ہیں۔ سب سے کم زندگی کے آثار عام لوگوں میں ہوتے ہیں، پھٹی دو چھوٹی، تو عام لوگوں میں زندگی کے آثار کم ہوتے ہیں وفات کے بعد عالم برزخ میں، اور جو نیک لوگ زیادہ ہوتے ہیں ان میں آثار زیادہ ہوتے ہیں، اور اسی طرح جو شہداء ہوتے ہیں ان میں زندگی کے آثار اور زیادہ ہوتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام میں زندگی کے آثار اور زیادہ ہوتے ہیں۔ تو شہداء کی عزت کی وجہ سے ان کو مردہ کہنے سے منع کیا گیا ہے، ورنہ شرعی لحاظ سے اور دنیاوی لحاظ سے وہ وفات یافتہ ہی تصور ہوتے ہیں۔ شہید کی شہادت کے بعد اس کا نکاح اس کی بیوی سے ٹوٹ جاتا ہے، بیوی بیوہ ہو جاتی ہے، اور اس کی ملکیت میں مال ہو تو وراثت تقسیم ہو جاتا ہے وہ۔ پھر فرمایا کہ بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے ہاں رزق دیے رہتے ہیں۔ رزق کیا دیا جاتا ہے؟ حدیث میں تفصیل آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غزوہ احد میں جو تمہارے ساتھی شہید ہوئے ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روحوں کو سبز پرندوں کی قالب میں ڈال دیا، اور وہ پرندے جنت میں پھرتے ہیں اور سیر کرتے ہیں، اور عرش سے قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں، ان قندیلوں سے وہ رزق اور خوراک حاصل کرتے ہیں، جنت کی نہروں سے پانی پیتے ہیں، اور جہاں دل چاہتا ہے وہاں وہ پھرتے رہتے ہیں۔ شہادت کی فضیلت اور عظمت بیان کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شہادت تمنا فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں اللہ راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ 10 مرتبہ نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے ہیں، اور شہادت کی تمنا نہ کرنے والے کے بارے میں اپنے وعید بیان فرمائی، من مات ولم یغزو ولم یحدث به مات علی شعبۃ من نفاق، کہ جو آدمی اس حال میں مر گیا نہ اس نے کبھی جہاد کیا اور نہ کبھی جہاد کی تمنا کی تو ایک طرح کا منافق ہو کے مرا وہ۔ اس لیے ہمیں شہادت کی تمنا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تمنا کرتے تھے اور دعا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے اپنے نبی کے شہر میں شہادت عطا فرما، اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما، اور میری موت اپنے نبی کے شہر میں مجھے عطا فرما۔ تو لوگ اس وقت سنتے تو حیران ہوتے تھے کہ جی مدینہ کے چاروں طرف اسلام پھیلا ہوا ہے
اب یہاں بظاہر مدینہ میں شہادت کیسے ہوگی آپ کو، یہاں موت کیسے نصیب ہوگی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی دعا قبول فرمائی، اور صرف نہ صرف مدینہ میں بلکہ مسجد نبوی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر ان کو شہادت نصیب فرمائی۔ فجر نماز پڑھا رہے تھے، فیروز عبد المجوسی ایک عیسائی غلام تھا، مجوسی غلام تھا، تو اس نے ابو موسیٰ علیہ السلام کا غلام تھا، تو اس کی شکایت کی انہوں نے کہ یہ حضرت عمر سے کہ آپ امیر المومنین ہیں اور یہ میرے مالک مجھ سے ٹیکس زیادہ لیتے ہیں اور میرا کام کم ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا کام کرتے ہو؟ ان کا میں چکی بناتا ہوں جی۔ کتنا ٹیکس ادا کرتے ہو، کتنا دیتے ہو مالک کو؟ تو جائز تھا لینا مالک کے لیے شرعی لحاظ سے، تو انہوں نے کہا جی میں اتنے درہم دیتا ہوں ان کو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھی وہ تو درہم مناسب ہے، کوئی زیادہ مقدار نہیں ہے جتنا وہ لیتے ہیں آپ سے۔ تو اسے اس بات سے بڑی ناگواری ہوئی اور اس نے کہا میری بات نہیں مانیں گی، میری بات کو اہمیت نہیں دی آپ نے۔ پھر کچھ دن کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا کہ بھئی ہمیں گھر میں چکی چاہیے، چکی تو بنا دیتے ہمیں۔ اس کے دل میں وہی بغض تھا۔ حضرت عمر کو اس کا علم نہیں تھا کہ اس نے یہ بات دل میں بٹھا لی ہے، اتنی نفرت دل میں بٹھا لی اس نے کہا میں آپ کو ایسی چکی بنا کے دوں گا کہ مشرق و مغرب اس کی آواز سن، جب وہ چلے گا نا مشرق مغرب لوگ اس کی آواز سنیں گے۔ تو جو صحابہ کرام قریب تھا انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ کو دھمکی دے گیا قتل کی۔ تو حضرت عمر نے فرمایا اسے کچھ نہیں کہا، چھوڑ دیا۔ تو کچھ دن کے بعد وہ مسجد نبوی میں آیا، حضرت عمر اللہ عنہ نماز فجر پڑھا رہے تھے، وہ پیچھے بیٹھ گیا، جیسے جماعت کھڑی ہو پیچھے کھڑا ہو گیا وہ نماز میں صف میں، اور یا پیچھے بیٹھا رہا، دو روایتیں ہیں۔ حضرت عمر جب نماز شروع کی تو اس زہر نے بجھے وہ خنجر تھا، اس نے اس سے وار کیے حضرت عمر عنہ پہ۔ جیسے وار ہوئے تو وہ گر گئے۔ عبد الرحمن بن عوف آگے آئے، انہوں نے نماز مکمل کی۔ صحابہ کرام نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے ان سب کو بھی زخمی کیا۔ پھر صحابہ کرام نے اس کے اوپر چادر ڈال دی تاکہ وہ دائیں بائیں نہ دیکھ سکے، کسی کو مار نہ سکے۔ جو دیکھا میں پکڑا گیا ہوں اس نے خودکشی کر لی۔ تو اس لیے شہادت کا بڑا اونچا مقام ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، تو شہادت کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی، شہداء کو اللہ تعالیٰ جو شہادت کا مقام عطا فرماتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، جو لوگ ان کے بعد ان کے ساتھی ہیں وہ جہاد مصروف ہیں، شہادت کی تمنا کرتے ہیں، تو شہید لوگ ان سے خوش ہوتے رہتے ہیں۔ اب تک ہمارے ساتھی ہمارے گھر والے ہم سے ملے تو نہیں ہیں لیکن مل جائیں گے، کیا خوشخبری ہے ان کے لیے، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا جو فضل الشہید کل شیء الا الدین، کہ اللہ تعالیٰ شہید کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں سوائے قرض کے، قرض و گناہ معاف نہیں ہوتا، تو باقی سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ شہداء اللہ کی نعمت اللہ کے فضل سے بہت خوش ہوتے ہیں، اس سے وہ ناراض غمگین نہیں ہوتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں فرماتے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 172 میں غزوہ حمراء الاسد کا واقعہ کے بارے میں صحابہ کرام کی تعریف فرمائی ہے۔ غزوہ حمراء الاسد کا پس منظر یہ ہے کہ غزوہ احد ختم ہوا تو مشرکین اپنے واپس جانے لگے اور مسلمان مدینہ آنے لگے، تو بعض مفسرین نے یہ بیان کیا ہے، انہوں نے کہا کہ مشرکین کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہمیں واپس جانا چاہیے اور واپس جا کے جو مسلمان زخمی ہیں انہیں کام تمام کر دینا چاہیے۔ تو جب حضور کو اطلاع ملی کہ وہ واپس دوبارہ جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو حالانکہ 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، 70 زخمی بھی تھے، تو آپ نے صحابہ کرام فرمایا دوبارہ چلو گئی، بجائے ایسے کہ وہ ہمیں یہاں کے ہم سے جنگ کر جہاد کریں، ہم جا کے ان سے وہاں جہاد کرتے ہیں، راستے میں ہم جا کے ملتے ہیں ان کو۔ تو صحابہ کرام کی ہمت دیکھے، اتنے زخمی تھے، پھر ساتھ چل پڑے کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ سستی کا مظاہرہ نہیں کیا، انکار نہیں کیا، کوئی بہانہ نہیں بنایا کہ یا رسول اللہ تھکے ہوئے ہیں جی، جسم زخمی ہیں کیسے جائیں گے، چل پڑے۔ تو اللہ نے تعریف فرمائی کہ جن لوگوں نے اللہ رسول کا حکم مانا حالانکہ وہ زخمی بھی تھے، تو یہ بہت نیک لوگ ہیں، اللہ کے پاس ان کے لیے بڑا اجر اور بڑا ثواب ہے۔ الذین قال لهم الناس، اس آیت کے شان نزول یہ ہے کہ جب ابو سفیان جس وقت غزوہ احد میں کفار کی طرف سے لیڈر تھے، انہوں نے مدینہ طیبہ ایک شخص آنے والے تھے نعیم بن مسعود اشجعی، ان کو پیغام دے کے بھیجا کہ تم جا کے مسلمانوں کو ڈراؤ اور جا کر انہیں یہ کہو کہ ابو سفیان دوبارہ حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ مسلمان مدینہ پہنچنے والے تھے، یہ مدینہ پہنچ گئے تھے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ ابو سفیان نے اس کو انعام دیا، اس نے آ کے کہا جی کہ وہ ابو سفیان لشکر لے کے دوبارہ حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ مقصد کیا تھا؟ مسلمانوں کو اور پریشان کرنا، آ تو نہیں رہا تھا وہ۔
تو صحابہ کرام نے یہ بات سنی تو ان کا ایمان بڑھ گیا. انہوں نے کہا جی کہ ہم تو اب بھی پہلے جنگ کر کے آئے ہیں, جہاد کر کے, دوبارہ بھی ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہو سکے, آ جائے جی. اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اللہ فرما رہے ہیں اس بات کو سن کے وہ ڈرنے کے بجائے ان کا ایمان بڑھ گیا. اس سے معلوم ہو کہ جہاد سے بھی ایمان بڑھتا ہے, جہاد سے بھی بندے کا ایمان بڑھتا ہے. اور انہوں نے کہا اللہ ہمیں کافی اور بہترین کا ہمارا کارساز ہے. یہ بڑا بہترین جملہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل, جو صحابہ کرام اس وقت کہا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے بھی جملہ کہا تھا. یہ ہمیں یہ اپنی محنتوں کوششوں کے ساتھ ساتھ مقاصد میں کامیابی کے لیے یہ جملہ کثرت سے پڑھنا چاہیے, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اللہ ہمارے لیے کافی ہے, بہترین کام بنانے والا ہے. تو پھر صحابہ کرام دوبارہ گئے جنگ کرنے کے لیے. دیکھتے ہیں ابو سفیان کہاں آ رہا ہے اور کہاں ہے وہ. تو پھر پیچھے جا گئے, وہاں جا کے دیکھا تو وہاں کوئی ابو سفیان نہیں تھا, کوئی مشرکین کفار وہاں نہیں تھے. صحابہ کرام وہاں ٹھہرے, انہوں نے کچھ تجارت, کچھ چیزیں وہاں خریدی, کچھ فروخت کی, منافع حاصل کیا, پھر واپس آ گئے. اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ جب صحابہ کرام سے اللہ کی نعمت لے کر آئے, اللہ کا فضل یعنی مال لے کر آئے, کوئی برائی ان کو نہیں پہنچی, انہوں نے اللہ کی رضا تلاش کی, اللہ بڑا فضل والے ہیں. پھر فرمایا کہ جو ہے نا, جو ڈرانے آئے تھے شیطان ہے, یہ اپنے دوستوں سے تمہیں ڈرا رہا ہے, تم ان سے نہ ڈرو اور تم مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. اس لیے شیاطین سے ڈرنا نہیں چاہیے اور نہ شیاطین کارندوں سے ڈرنا چاہیے, بلکہ انسان اللہ سے ڈرے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 176 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ کفار جو کفریہ کاموں میں, اسلام کی مخالفت میں کوشش کرتے رہتے ہیں, آپ ان سے غمگین نہ ہوا کریں. غم تو انسان کو پریشانی سے پیش آتی ہے جب انسان مشکل حالات دیکھتا ہے اور سنتا ہے کہ فلاں ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے. انسان فکر مند تو ہوتا ہے, پریشان تو ہوتا ہے. فرمایا کہ آپ غمگین نہ ہوں. انہم لن یضروا اللہ شیئا, وہ لوگ اللہ کے دین کا, اللہ کا بالکل نقصان نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ان جنگوں کے ذریعے چاہتے کہ ہیں اللہ جل حزن فی الآخرہ ولہم عذاب عظیم, چاہتے یہ ہیں کہ ان کافروں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو اور ان کے لیے بڑا عذاب ہو, دنیا بھی اور آخرت میں بھی. پھر اس کے بعد آیت نمبر 70 میں فرمایا جن لوگوں نے کفر خرید لیا ایمان کے بدلے میں, وہ اللہ کچھ نقصان نہیں کر سکتے, ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. آیت نمبر 178 میں یہ بات فرمائی ہے, فرمایا جو لوگ کفر میں مبتلا ہیں اور ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں, یہ ڈھیل ان کے لیے بہتر نہیں ہے. ڈھیل کیوں دے رہے ہیں؟ لیزدادوا اسما, تا گناہوں میں بڑھتے رہیں. جتنی عمر گناہ گار کی زیادہ ہوگی گناہ زیادہ ہوں گے, گناہ زیادہ ہوں گے اتنا اسے سزا زیادہ ملے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا نا کہ یا رسول اللہ ای الناس افضل یا ای الناس خیر, یا رسول سب سے افضل آدمی کون سا ہے؟ فرمایا کہ من طال عمرہ وحسن عملہ, جس کی عمر طویل ہو اور اس کے اعمال اچھے ہوں. پھر پوچھا کہ من اشر الناس, لوگوں میں برا کون ہے؟ فرمایا کہ من طال عمرہ وساء عملہ, کہ جس کی عمر طویل ہو اور اس کے اعمال برے ہوں, وہ سب سے برا آدمی ہے. تو کافر اور فاسق کو جو عمر طویل ملتی ہے وہ اس کے لیے نعمت نہیں ہوتی, وہ زحمت ہوتی ہے, اسے گناہوں میں اضافہ کرتی ہے. آخرت میں یہی عمر اس کی سزا میں اضافے کا باعث بنے گی. پھر اس کے بعد آیت نمبر 179 میں بات فرمائی ہے کہ ما کان اللہ للمؤمنین, کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو اپنی حالت میں نہیں چھوڑے گا, نہیں بلکہ کافروں ناپاک اور پاک میں فرق کرے گا. وہ فرق کیسے ہوتا ہے؟ جنگ کے ذریعے, مشکل حالات کے ذریعے. جب مشکل حالات پیش آتے ہیں تو کافر کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ تانش نہیں کرتا ہے. جس پیچھے گزرا ہے نا, تو انہوں نے کہا جی کہ لو نعلم لاتبعناکم, جب غزوہ احد میں منافقین آئے تھے تو 300 منافق راستے سے چلے گئے تھے. تو پوچھا کیوں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جنگ تھوڑی ہے, خود کو مارنے والی بات ہے. تو مسلمان 1000 ہیں, کافر 3000 ہیں, کوئی 1300 کا مقابلہ ہوتا ہے؟ کوئی یہ تو مذاق ہے, جنگ نہیں ہے. واپس جا رہے ہیں ہم, واپس چلے گئے. جو مخلص مسلمان تھے اس مشکل وقت میں حضور کے ساتھ کھڑے رہے, تو ناپاک اور پاک علیحدہ ہو گئے. کچھ منافقین ساتھ رہے غزوہ احد میں, کہ جب وہ بعد میں گئے تو انہوں نے بڑی باتیں کی مسلمانوں کے خلاف. انہوں نے کہا جی کہ اگر یہ محمد اللہ کے نبی ہیں, اللہ کی مدد کیوں نہیں شامل حال ہوئی, ان کے شکست کیوں ہو گئی, 70 آدمی کیوں ان کے قتل ہو گئے, کیوں مارے گئے. اور کسی نے کہا دیکھو جی ہماری بات نہیں مانی نا آپ نے, میں نے پہلے مشورہ دیا تھا کہ مدینہ میں رہ کے جنگ کریں, باہر نہ جائیں, آپ نے ہماری بات نہیں مانی اس لیے آپ کو نقصان ہوا ہے یہ. اور جو مسلمان تھے مخلص, وہ کیا کہنے لگے, سمعنا واطعنا, کہ ہم نے اللہ کے نبی کی بات سن لی ہے, اللہ کی بات سن لی, ہم اطاعت کریں گے, ہم ان کی بات مانیں گے.
تو یہ مخلص اور منافق کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مشکل وقت میں جو مخلص آدمی ہوتا ہے وہ خاموشی سے ساتھ کھڑا رہتا ہے اور وہ نقصان کی تلافی کے بارے میں رائے دیتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور جو منافق ہوتا ہے وہ تانو-تشنی کرتا ہے، علیحدہ ہو جاتا ہے، کوئی تعاون نہیں کرتا اور پریشان کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ وما کان اللہ یطلعکم علی الغیب، اللہ تعالیٰ تمہیں غیب میں مطلع تو نہیں کر سکتا، لیکن رسول بھیج کے تمہیں بتا سکتا ہے کہ بھی صحیح راستہ کون سا ہے، غلط کون سا ہے۔ تم اللہ کی باتوں پر، رسول باتوں پر ایمان لاؤ، اگر تم مومن ہو، تقوی اختیار کرو گے، تمہارے لیے بڑا اجر ہوگا۔ آیت نمبر 180 میں اللہ تعالیٰ نے بخل کرنے والوں کی مذمت بیان فرمائی ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے اپنا فضل یعنی مال دیا ہوا ہے اور وہ اس میں بخل کرتے ہیں، یہ بخل کرنے کے لیے بہتر نہیں ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ ان کے لیے برا ہے۔ بخل کسے کہتے ہیں؟ بخل کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کے ذمہ جو فرض واجب مالی ذمہ داریاں ہیں تو ان کو پورا نہ کرنا بخل ہے۔ مثلا اہل و عیال کا نان نفقہ ہے، زیر کفالت افراد کا نان نفقہ، اور اسی طرح اگر ماں باپ بہت ضعیف کمزور ہوں اور تنگ دست ہوں ان کا نان نفقہ، جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کا نان نفقہ واجب ہوتا ہے۔ آدمی نے کسی قرض دینا ہے، کسی امانت پاس رکھی ہوئی ہے، یہ مسلمانوں کے اجتماعی کام ہیں، مدارس مساجد اور رفاہی کام ہیں، تو ان میں اپنی استطاعت کا حصہ ڈالنا، یہ سب کام ضروری ہیں۔ اگر آدمی یہ کام نہیں کرتا تو آدمی بخیل ہوتا ہے، اسے بخیل کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بارے میں پھر اللہ کے نبی اور اللہ تعالیٰ نے بڑی مذمت بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ جو بخل لوگ کرتے ہیں ان کے لیے بخل بہتر نہیں ہوگا، بلکہ قیامت میں اللہ تعالیٰ اس مال کا توق بنا کر ان گلے میں ڈال دے گا۔ حدیث میں تشریح اس کی یہ آتی ہے کہ جن لوگوں پہ مال پہ زکوٰۃ فرض ہو اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس مال کو گنجا صاحب کی شکل دیں گے، گنجا صاحب ان کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا، ڈال دیا جائے گا، اور وہ اس مالدار کی دونوں بادشاہ پکڑ کے کھینچے گا کہ انا مالک وانا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو لوگ ان کے پاس سونا چاندی ہے اور وہ زکوٰۃ ادا اس کی نہیں کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس سونا چاندی کی تختیاں بنائیں گے اور جہنم کی آگ میں گرم کریں گے، اور پھر ایسے بخیل مالدار لوگوں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے ان تختیوں سے ان کے پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کی پشتوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا تمہارا مال یہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخی قریب من اللہ، قریب من الجنہ، قریب من الناس، بعید من النار، کہ سخی آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے، جہنم سے دور ہوتا ہے۔ والبخیل بعید من اللہ، بعید من الناس، بعید من الجنہ، قریب من النار، بخیل آدمی اللہ سے دور ہوتا ہے، لوگوں سے دور ہوتا ہے، جنت سے دور ہوتا ہے، جہنم میں قریب ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی استطاعت کا بھی کچھ نہ کچھ سخاوت کرنی چاہیے۔ ایک تو کچھ صدقات واجبہ ہیں جیسے عشر ہے، زکوٰۃ ہے، فطرانہ ہے، قربانی ہے، قسم کفارہ آدمی کا ذمہ ہو تو وہ ہوتا ہے، یہ ادا کرنا ضروری ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بندے کو کچھ نہ کچھ سخاوت کرنی چاہیے، بندہ کچھ نہ کچھ دیتا رہے۔ تو اللہ کے نبی نے بڑی ترغیب دی اس کے بارے میں، اور فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں یہ ابن آدم انفق علی کا، اے ابن آدم تو خرچ کرتا رہے، میں تجھ پہ خرچ کرتا رہوں گا۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ صدقہ میں قسم اٹھاتا ہوں صدقہ خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال بڑھتا ہی رہتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کچھ نہ کچھ سخاوت لازمی کرنی چاہیے اپنی استطاعت کے مطابق۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ بات یہاں کیوں فرمائی بخل کے بارے میں کہ منافقین جو جہاد میں نہیں آتے اس لیے نہیں آتے تھے وہ کہ وہاں مال خرچ کرنا پڑے گا، جان لگانی پڑے گی، مال بھی خرچ ہوتا ہے، پیچھے جو مال انسان کماتا ہے اس میں حرج بھی ہوتا ہے، ناغہ ہوتا ہے، چھٹی ہوتی ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان زمین سب چیزیں ان کے اللہ کی میراث ہیں، تو یہ اللہ ان کا مالک ہوگا۔ بندے کو دیا ہے عارضی استعمال کے لیے، تو بندہ عارضی استعمال کے لیے دیا ہوا ہے، اس کی مرضی ہے وہ صحیح استعمال کرتا ہے، یہ کرے یا نہ کرے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال صرف 3 چیزیں ہیں۔ ما اکل فافنا، اس نے کھایا ختم کر دیا وہ اس کا مال تھا، اس کی ضرورت میں کام آ گیا۔ ما لبس فابلا، اس نے پہن کے پرانا کر دیا، اور جو اس نے خرچ کیا اور اللہ کے خزانے میں جمع کر دیا وہ اس کا اپنا ہے۔ اس کے علاوہ جو مال ہے وہ تو خود چلا جائے گا زندگی میں اس کی، یا وہ چھوڑ جائے گا، اس کا کام نہیں آئے گا، وہ اس سے کام صرف 3 چیزیں آئیں گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان آیات کو پڑھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔